I was frankly surprised. ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب تو بہت ہی نالاں نظر آئے. کل کامران مرتضیٰ صاحب نے پہلے پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید کی کہ جناب بالکل ہوم ورک کے بغیر نکل رہے ہیں, رسوائی ہوگی, ناکامی ہوگی, مایوسی ہوگی. انہوں نے آج تک اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے کبھی کوئی مشترکہ حکمت عملی نہیں بنائی, پتہ نہیں کیا کیا. آج شیخ وقاص صاحب نے کہا کہ بھائی جان آپ لوگ ڈرے ہوں گے, آپ نہیں نکلتے, ہم نہیں ڈرتے, ہم نکلتے ہیں. آپ نے امپریشن دیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, لیکن آپ نے ووٹ دیا. یہ ایک انسیڈنٹ ہو گیا ایسے ہی آپ کے خیال میں, یا مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا جتنا ورکنگ ریلیشن شپ, اس کی جو پیک تھی وہ ہم نے دیکھ لی آلریڈی, اب جو بھی ہے وہ اس سے نیچے کا ہی کام ہے بس؟ نہیں ظاہر ہے, دیکھیں بیسک تو کانفلکٹ ہے نا. جے یو آئی کی اگر ساری پاور بیس ہٹائی ہے وہ تو پی ٹی آئی نے ہٹائی ہے. صحیح بات. تو ان کی تو ہر بھی جو الائنس ہوگا وسیم, وہ ایک ٹرانزیکشنل نیچر کا ہوگا. مولانا صاحب نے اس وقت ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن اپنے آپ کو ابھارا اور بتایا کہ جی میں آپشن ہوں دوسرا, اور وہ اگلے الیکشن کی پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کو بھی اپنے بڑے گلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے 56 پوائنٹس والا تھا, اس کو ٹرم ڈاؤن کر کے ہم 17-18 پوائنٹس والے امینڈمنٹ پہ لے آئے, اور جب جوڈیشل کمیشن کی باری آئی تو اس میں یہ لوگ نہیں بیٹھے, پھر جو دوسری کمیٹی کی ووٹنگ تھی اس میں یہ لوگ نہیں بیٹھے. اگر یہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں زیادہ اسٹرینتھ ملتی. وہ تو یہاں تک کہتے ہیں پرائیویٹلی کہ اگر یہ لوگ ووٹنگ میں ہوتے تو شاید منصور علی شاہ صاحب بھی جج بن جاتے, چیف جسٹس. اور ان کے گلے اپنے ہیں, ان کے گلے اپنے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب ایک پلان اناؤنس کر دیتے ہیں تو پھر جو دوسرا وہ ایک سیکنڈری پارٹنر بن جاتا ہے کہ اچھا جی ہم نے اناؤنس کر دیا 24 کو ہے, آپ نے ساتھ جڑنا تو یہ آپ پہلے پولیٹیکل الائنس سے پہلے بات کرتے ہیں اور ان کو ایک عزت بھی دیتے ہیں, ساتھ لے کے. اور یہ کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے؟ اگر یہ کرتی تو پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا نا, چاہے اگر وہ نہ بھی شامل ہوتے, علامتی وقت بھیج دیتے, بلکہ وہ بھی نہ بھیجتے تو بھی ایک امپریشن تو جاتا ہے کہ ہاں یہ ساری پارٹیاں ساتھ کھڑی ہیں. ابھی تو یہ نا کہ جناب مولانا ناراض ہے اس بات پہ, تو کیوں نہیں کیا پی ٹی آئی نے آپ کے خیال میں؟ سر مولانا صاحب کو چھوڑیں, آپ مجھے بتائیں محمود اچکزئی کہاں ہیں؟ پریسائزلی یہ بھی کہا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ چلیں اچکزئی صاحب کو کال کر لیتے, ایک بات تو کرتے, کم از کم جیسے تو شو کرتے. اس کو آپ کیا کہیں گے, مطلب پھر ایک بیڈ پلاننگ؟ یہ مجھے تھوڑی سی پی ٹی آئی کی ایک پولیٹیکل ایروگنس آتی ہے. دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن انہوں نے جیتا تھا, ان باتوں میں شک نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک ایجیٹیشنل کیمپین جاتے ہیں تو کوئی تاریخ بھی دیکھ لیں, جب ہماری یہاں پی این اے بنی, ایم آر ڈی کی موومنٹ ہوئی, ون پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے وسیم کہ ایک پارٹی وہ کرے. صحیح, آپ کو ساتھ الائنس بنانا پڑتا ہے. میں اس دن مولانا صاحب کو کوئی ملنے گیا تو مولانا نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ان سے, آف دا ریکارڈ کانورسیشن تھی تو چھوڑ دیں کون ملا. انہوں نے کہا کہ جی جب حکومت کے اتحادی ہوتے ہیں نا تو حکومت کی کمزوری ہوتی ہے, جب اپوزیشن کے اتحادی بنے تو اپوزیشن زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے. صحیح ہے, صحیح. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. کریکٹ, یس, پولیٹیکل ایروگنس. اچھا سعد رسول صاحب, ایک تو اگر آپ سے بھی ایڈ کرنا چاہیں, اور دوسرا بتائیں چونکہ آپ ظاہر لا پہ تو نظر رکھتے ہیں لیکن پالیٹکس میں بھی, میں ذرا پہلے پالیٹکس کا جانوں. آپ کو لگتا ہے کہ 24 نومبر کو جو بھی ہوگا ایک گیم چینجر ہوگا یا ایک اور احتجاج ہوگا؟ بہت شکریہ وسیم صاحب. سب سے پہلے تو جو مالک صاحب نے بات کی, میرے خیال ہے بات بالکل مناسب ہے کہ اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو آپس میں اگر وہ کسی طریقے سے اکٹھے ہو جائیں, کوئی کنسنسس بلڈ کر لیں, کچھ ایجنڈاز پہ ایگری کر لیں جس پہ ایک سے زیادہ آئیڈیالوجی کے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں, ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو ویسے اکٹھے نہیں بیٹھتی, اگر وہ سب کچھ ایجنڈا آئٹمز کے اوپر اکٹھے مل کے بات کریں, احتجاج کریں, سڑک پہ آئیں, تو اس میں کریڈیبلٹی بھی زیادہ نظر آتی ہے. اور نیچرلی اس الائنس کے اندر مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے الائنس میں پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہو اگر یہ الائنس ہو جائے. ابھی تھوڑی سپیس ہے تو ہم کہتے ہیں اگر یہ الائنس ہو جائے. لیکن میرے خیال میں اس میں صرف ایک چھوٹی سی مالک صاحب کی اجازت سے پیوند لگاتا چلوں کہ ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہے کہ کیونکہ مولانا صاحب کا اور پی ٹی آئی کا, جس طرح بھی مالک صاحب نے بتایا کہ بالکل جو کنسٹیچوئنسی لیول کے اوپر کانفلکٹ رہا ہے, تو کچھ لوگوں میں جو پی ٹی آئی کے خاص طور پہ اگر آپ تھوڑے زیادہ لوئلسٹ کہیں تو وہ سسپیشس تھے, وہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ کیا یہ مولانا صاحب والا الائنس چل پڑے گا یا نہیں چلے گا, اس کے اندر کیا ہم کسی آر وی بینگ ٹیکن فار اے رائڈ.
تو میرا خیال ہے کچھ لوگ مولانا صاحب کے الائنس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے. اب یہ بیلنس کس طرف آئے گا, کس طرف کے نمبر ابھی تو زیادہ اگر وہ ہوں گے, بندے مولانا صاحب کے شامل کر لیتے تو احتجاج تگڑا نہ ہو جاتا. مولانا صاحب کے کراؤڈ پہ شیل مارنا آسان نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی, اس کی اپنی سینسٹیوٹی ہے اور بہت ساری اور چیزیں. بالکل اور اس کے اندر میں نے جس طرح کا ڈیورسٹی ہو جاتی, لیکن میں صرف ایک کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک پہلو ہے. ساتھ ساتھ میں نے کہا آپ کے خیال میں سر یہ گیم چینجر احتجاج ہونے جا رہا ہے, ایک اور احتجاج ہونے جا رہا ہے 24 تاریخ کو. میں ایک گزارش کروں اس کے بارے میں, اب مجھے نہیں پتا کہ گیم چینجر ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا, لیکن میں ایک گزارش کروں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے اس پولیٹیکل مومنٹ کے اندر, اس سیاسی لمحے کے اندر ایکویژن یہ بنا دی ہے کہ کیا اتنے لوگ نکل آئیں گے جو گورنمنٹ کی جو اسٹیٹ پاور ہے اس کو اوور پاور کر سکیں گے, یا اتنے لوگ نہیں نکلیں گے اور اسٹیٹ ان کو اوور پاور کر سکے گی روک کے یا کسی اور طریقے سے ڈسویڈ کر کے کہ اسلام آباد سے جائیں. اصل میں کانورسیشن تو یہ ہے ہی نہیں کہ کیا لوگوں کی اور ریاست کی اگر لڑائی ہو جائے گی تو کون جیتے. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں بات, کیوں ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ 5 لوگ ہوں, 10 ہوں, 50 ہوں, وہ غلط ہوں, بے شک گمراہ ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی سے ہوں, دوسرے سے ہوں, کیوں ایک کانورسیشن نہیں ہو رہی ان لوگوں سے کہ بھئی کیا بات ہے, کچھ بیٹھ کے اس کے اندر گفتگو نہ کر لیں, کیوں آپ آئیں گے, کیوں ہم آپ سے لڑیں گے, اگر کوئی مناسب بات ہے تو سر وہ سارے مراحل تو گزر گئے نا, اس لیے بات نہیں کر رہے. اب تو یہ خود پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ اب جائیں گے تو میتیں واپس آئیں, ان کے کوڈ اللہ نہ کرے کفن پڑھ دینا, نماز جنازہ پڑھا دینا, جنازہ آئے گا, ان کے اپنے الفاظ میں دونوں طرف ٹچ کرنے کے لیے نہیں جا رہا میں اسلام آباد, لیڈر لے کر آؤں گا, اللہ کی قسم اڈیالہ سے لے کر آؤں گا, وہ تو انہوں نے باہر سیٹ کر دیا. تو وہ سارا مراحل تو گزر گیا نا, اس لیے ہم بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, لیکن میں وسیم بھائی بسعت احترام گزارش کروں کہ ابھی بھی اس کے اندر کیونکہ چند دن ہیں, تو میری یہ استدعا ہے اگر کوئی بھی بات سن رہا ہو, خواہ حکومت کی سائڈ پہ ہو, پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہو, کہ ہم تو سب اس ایک تھیٹر کو دیکھیں گے, اس پہ کامنٹ بھی کریں گے, لیکن اس میں سے کچھ بھلا نہیں ہو سکتا. اگر پی ٹی آئی اسٹیٹ کو اوور پاور کر جائے تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں, اور اگر اسٹیٹ کر دے تو بھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں. اس کا کوئی اور راستہ نکالیں, سب کے لیے مناسب ہوگا. مالک صاحب